نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین اکرام، اس محفل میں آپ نے اور ہم نے شرکت کی ہے، حاضری نصیب ہوئی ہے. بظاہر اس کے وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑا ہے. بے شک دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا. دماغ سوچتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے، علم کے زور پر، تجربے کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے. فیصلے غلط ہو جائیں تو انسان کا عقل، اس کا تجربہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس غلط فیصلے کو دوبارہ مت دہراؤ. لیکن دل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، دل کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. ان میں تجربے اچھے ہوں یا برے ہوں، دنیاوی نفع ہو یا نقصان ہو، جو دل والے ہوتے ہیں، جو عشق والے ہوتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں، وہ اس خسارے کو خسارہ نہیں کہتے، بلکہ اس خسارے کو جو بظاہر دنیاوی طور پر نظر آ رہا ہے وہ اس کو عین فائدہ اور عین نفع کہتے ہیں. دنیا کی چیزوں سے محبت، دنیا کے ساتھ لگاؤ، دنیا کی چیزوں کی خواہشات آج انسان کو انہوں نے مجنون بنا دیا ہے. ہر ایک شخص جو عقل والا ہو، علم والا ہو، فہم والا ہو، تجربے کار ہو یا نا تجربے کار ہو، سیدھی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے میں ہم سب لوگ لگے ہوئے. حالانکہ آپ کو پتا ہے، اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی معالج کے پاس چلے جائیں اور وہ ہماری نبض دیکھ کر، ہماری طبیعت کا حال معلوم کرنے کے بعد، ہماری کیفیات معلوم کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ کہہ دے کہ جو فلاں فلاں چیزیں ہیں، مچھلی مت کھانا، دودھ مت استعمال کرنا، تمہیں میٹھی چیز منع ہے، تمہیں چاول سے میں روکتا ہوں، یہ سب چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، صحیح ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ایک معالج ہمیں کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تمہیں چاول نہیں کھانے ہیں، تمہیں مچھلی استعمال نہیں کرنی ہے، تمہیں میٹھی چیز استعمال نہیں کرنی ہے. اس ایک ڈاکٹر، ایک طبیب کی بات سن کر ہم اس میٹھی چیز سے، ان چاولوں سے، اس پاکیزہ کھانے سے رک جاتے ہیں. اس کی اس بات پر اتنا ہمارا یقین ہوتا ہے. لیکن ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ شروع سے لے کر آج تک، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اتنے سارے انبیاء آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بے شمار دیگر انبیاء جن کی گنتی میں نہیں کر سکتا. 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء تشریف لائے، اور سب سے بعد میں ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے بیک زبان ہو کر، سب انبیاء نے یک زبان ہو کر
آخر میں ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جان لو یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمہیں لے ڈوبے گی. سب نبیوں نے یہ کہا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ جو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیاوی چیزوں کی محبت ہے، ان کے ساتھ تمہارے دل کا لگاؤ جو ہے، ان کی طرف تمہارے دل کی وابستگی جو ہے، یہ تمہارے لیے تمہیں لے ڈوبے گی، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے لیے خسارے کا سودا ہے. لیکن افسوس کہ ہم ان باتوں پر کان نہیں دھرتے. ایک ڈاکٹر کی بات سن لیتے ہیں، اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھی چیز کو بھی ہم استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے کہا، ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کی محبت تمہارے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے. تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تک ہمارے دل میں یہ دنیاوی حرص بڑھتا چلا جاتا ہے، دنیاوی چیزیں اتنی اکٹھے کر لیتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم عاشق رسول، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم اللہ کی محبت کرنے والے، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم سنت کے تابعدار، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم مسلمان، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم یقین والے. لیکن اس کے باوجود پھر یہ عمل میں ہم اور ہمارے گفتگو میں، ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں، ہمارے رفتار میں اور ہمارے کردار میں یہ تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ اس تضاد کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیاوی کام کاج سے رک جاؤ، دنیاوی محنت مزدوری سے رک جاؤ، دنیاوی بزنس اور تجارت سے رک جاؤ. یہ نہیں کہا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیاوی محبت سے رک جاؤ، دنیاوی حرص سے رک جاؤ، دنیاوی ہوس سے رک جاؤ. جب یہ حرص، یہ ہوس، یہ محبت تمہارے دلوں میں جاگزی ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انسانیت کے مقام سے نیچے گر جاؤ گے، تم جانوروں سے بھی پست ہو جاؤ گے. جانور بھی ایک دوسرے کی شناخت رکھتے ہیں، اپنے ہم جنس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے آزار کے در پہ نہیں ہوتے، اس کا تحفظ کرتے ہیں. اگر ان جانوروں کے گروپ میں سے کسی ایک جانور کو تکلیف پہنچے تو سب مل جل کر اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں. لیکن اے انسان، تو بے شک خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، تو خدا کا نائب ہے، بے شک تو عالم ہے، اللہ نے تجھے عقل بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے علم بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کسی غلطی سے سبق سیکھنے کی فہم بھی عطا فرمائی ہے، اور بے شمار چیزوں سے تجھے نوازا ہے. لیکن ایک چیز سے منع کیا ہے کہ یاد رکھو کہ میرے ساتھ محبت کرنا، دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرنا ہے. اگر اس محبت میں تم مبتلا ہو جاتے ہو، یہ محبت تمہارے دلوں میں آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں کی خلافت، کہاں کی انسانیت، کہاں تمہارا شان اور کہاں تیرا مقام؟ پھر تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہو. اور واقعی آج ایسا ہو رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے، حرص میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے انسان ذات سے بڑھ کر اپنے مفادات کو عزیز رکھا، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بلا کر اپنے نفس اور شیطان کے کہنے پر عمل کیا، کیا آج ان کے عمل اور کردار کا چرچا آپ اخباروں میں نہیں سنتے؟ آج چینی کم ہو گئی،